بزم شیخ اقبال یوٹیوب چینل۔ میں ہوں سید نسیم الغنی۔ سلسلہ ہے پروفیسر ڈاکٹر شیخ اقبال کی کتب۔ کتاب کا نام ہے کب رات بسر ہوگی۔ عنوان ہے ایک ذرا سا دل ٹوٹا ہے۔ فلاح و بہبود کے کام ہوں یا زندگی کے مسائل سے نبرد آزما ہونے کے، نابینا افراد کو گوناہ گوں تجربات سے گزرنا پڑتا ہے۔ بس ایک ہمت ہوتی ہے، ایک حوصلہ ہوتا ہے جو رفیق حیات بن کر زندگی کے قافلے کو رواں دواں رکھتا ہے۔ جب مجھے بینائی سے محروم ہونا پڑا تو میرے سامنے جانے کتنے مصیبتوں کے پہاڑ تھے، اور اس وقت سے لے کر تا دم تحریر ایسا محسوس ہوتا رہا کہ زندگی نہیں بلکہ آزمائشوں کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ یہ الگ بات کہ کچھ عادت سی ہو گئی ہے آنسو بہانے کی اور خود ہی آنسو پونچھ لینے کی۔ مجھے یاد ہے، اور بہت اچھی طرح یاد ہے، کہ جب میں لاہور میں ایک نابیناؤں کے اسکول میں زیر تعلیم تھا تو جانے کیوں مجھے بلندیوں کے خواب آنے لگے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید میں بینائی کے چھن جانے کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ کر پاؤں گا۔ میرے والد جو کہ ایک اسکول ٹیچر تھے بھی اسی جذبے سے سرشار تھے، اور انہوں نے اپنے رابطے بیرون ممالک نابینا افراد اور ان کی تنظیموں سے کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، اور ان ممالک سے بہت سے افراد کے خط ہمیں دشت حیات میں ایک ہوا کے ٹھنڈے جھونکے کی طرح محسوس ہوتے تھے، اور یوں لگتا تھا جیسے کوئی نہ کوئی منزل ضرور مل جائے گی۔ لیکن جب میرے والد نے ایک سینئر استاد سے پوچھا کہ میرے بیٹے کا مستقبل بالآخر کیا ہوگا، تو وہ کہنے لگے کہ فکر نہ کیجیے، یہ کرسیاں بننے لگے گا اور زندگی خوب گزرے گی۔ استاد محترم اپنے تئیں حوصلہ دلا رہے تھے، لیکن جانے کیوں مجھے اور میرے والد کو افسوس ہوا، اور یوں لگا کہ شاید پاکستان میں کوئی روشن مستقبل طلوع ہی نہیں ہوگا، ایسا مستقبل جو ایک ہونہار بچے کے خوابوں کی تکمیل کر سکے۔ کچھ دل ٹوٹ سا گیا، لیکن یہ عارضی کیفیت تھی۔ سفر زندگی جاری رہا۔ جہد حیات نے نئی کروٹیں لیں اور کئی شجر ہائے سایہ دار اور دیواروں کے سائے ہاتھ پھیلانے لگے، لیکن میں راہنورد شوق کی طرح منزلوں کو تبدیل کرنے سے انکار کرتا رہا۔ لاہور اسکول کی ورکشاپ میں نہیں ٹھہرا۔ میٹرک کر لیا، ایف اے کیا اور کئی اعزازات حاصل کیے۔ تھرڈ ایئر میں پڑھ رہا تھا کہ میرے والدین کو اچانک میری شادی کی فکر لاحق ہوئی۔ وہ سوچنے لگے کہ میرا کیا بنے گا، کوئی تو زندگی کا ساتھی ہو جو میری مدد کر سکے۔ انہوں نے سوچا کہ وہ تو بوڑھے ہیں، جانے کب تک میرے ساتھ رہ سکیں۔ یہ ان کا محض ایک خیال ہی تھا اور ایک وہمہ اور غیر ضروری تفکر۔ میری والدہ نے کہا، میرے بھائی نے بچپن ہی سے زبانی ہی صحیح اپنی بیٹی کو مجھ سے منسوب کر رکھا ہے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پڑھائی کے دوران یہ فیصلہ مناسب ہو سکتا ہے، لیکن بزرگ جب منوانے پر آتے ہیں تو جانے کہاں کہاں سے دلائل تلاش کر لیتے ہیں، اور ایسی صورتحال پیش کرتے ہیں کہ ہتھیار ڈالنے ہی پڑتے ہیں، چاہے یہ ہتھیار ڈالنا جان لیوا ثابت ہو۔ میں نے انہیں لاکھ سمجھایا اور ان کی توجہ دلائی کہ جس لڑکی کا وہ ذکر کر رہے ہیں وہ تو ناخواندہ ہے۔ والد صاحب نے بڑے وثوق سے کہا کہ ناخواندہ کو خواندہ بنانے میں کیا دیر لگتی ہے۔ مجھے ان کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ اور میری والدہ ضروری ساز و سامان کے ساتھ ماموں حضور کے گھر پہنچ گئے، اور انہیں ان کا وعدہ یاد دلایا اور کہا کہ اس کے ایفا کا وقت آ گیا ہے۔ انہیں بتایا کہ ہمارا بچہ نابینائی کے باوجود ایک روشن مستقبل کی طرف رواں دواں ہے، اس کا تعلیمی کیریئر قابل رشک ہے، اس کے حوصلے بلند ہیں۔ لیکن جواب آیا، سپاٹ سا جواب، کچھ بھی ہو اسے نظر تو نہیں آتا، اور جب نظر نہیں آتا تو وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ میرے والدین نے لاکھ دلائل دیے، سمجھایا، انکساری کی، لیکن ان کی ایک نہ سنی گئی اور وہ واپس آ گئے۔ مجھے افسوس ہوا۔ یہ افسوس نہیں کہ میں رشتہ ازدواج میں منسلک نہیں ہو سکا، بلکہ یہ افسوس کہ میرے والدین کو کتنی خفت اٹھانی پڑی۔ بس دل ملول سا ہوا،
مگر حوصلے بلند ہو گئے۔ بعد ازاں جانے کتنے اور ایسے مرحلے آئے کہ جب دل یاسیت کا شکار ہوا، پریشان ہوا، نڈھال ہو گیا، لیکن وقت آہستہ آہستہ بڑے سے بڑے زخم بھر دیتا ہے اور پھر توانائی بھی عطا کرتا ہے۔ میں نے اپنی منزل حاصل کرنے کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، اور پھر وہ دن آ گیا جب میں گورنمنٹ کالج سرگودا میں پاکستان بھر میں سب سے پہلا نابینا لیکچرر متعین ہوا، اور میں نے ٹھان لی کہ اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، دوسروں کے لیے جینے کا لطف بھی اٹھا لیا جائے۔ میں نے اس وقت سے نابیناؤں کی فلاح و بہبود کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، اور اپنے احباب کی مدد سے اپنے نصب العین میں بڑی حد تک کامیاب بھی ہوتا رہا۔ لیکن اس جاں گسل سفر میں جہاں بہت سے حوصلہ شکن واقعات رونما ہوئے، وہاں ایسے واقعات بھی وقوع پذیر ہوئے جنہوں نے حوصلہ بڑھایا۔ اس طویل سفر میں سب سے زیادہ دکھ دینے والے لمحات وہ ہوتے ہیں جب یہ سننے کو ملتا ہے کہ ہم تمام احباب فلاح و بہبود کے نام پر شاید اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں۔ بدقسمتی سے زندگی کچھ اس قدر مصروف ہو گئی ہے کہ کسی کے پاس تحقیق کرنے کا وقت ہی نہیں، بس سنی سنائی باتوں کو حرف آخر تسلیم کیا جاتا ہے۔ لیکن ذرا سوچئے کہ کسی کے بارے میں بدگمانی کتنی بڑی ستم ظریفی ہے۔ اگر کوئی شخص خلوص نیت سے اپنے کام میں منہمک ہو اور اسے بدگمانیاں پذیرائی کے لیے ہر طرف استادہ دکھائی دیں تو کیا بیتتی ہوگی۔ یہ تو صحیح ہے کہ کوئی بالمشافہ تو بدگمانیوں کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ تعریف و توصیف سے زبان خشک ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، لیکن بدگمانیاں ایسے عفریت ہیں جو اپنے منحوس اثرات ضرور چھوڑ جاتے ہیں، اور دل نازک چور چور ہو جاتا ہے، اور کئی دفعہ تو صورتحال بڑی خوفناک صورت اختیار کر لیتی ہے۔ میرے ایک انتہائی محترم دوست نے میری تعریف کرتے ہوئے ایک بار کہا، صاحب بڑے مزے میں ہو، ہم خرما و ہم ثواب۔ جب میں سنجیدہ ہوا تو کہنے لگے، میں تو از راہ مذاق ایسا کہہ رہا تھا۔ انہیں کیا خبر کہ ایسا مذاق کسی کے دل پر کتنا بڑا حشر بپا کرتا ہے۔ بس ایسے واقعات ہوتے ہیں جن سے کبھی کبھی دل ٹوٹ سا جاتا ہے، لیکن دل تو خدا کا گھر ہے، خدا کے گھر کو کون توڑ سکتا ہے۔ دوستو، یہ مضمون اگر آپ کو پسند آیا ہے تو اس کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ یوٹیوب چینل بزم شیخ اقبال کو سبسکرائب کیجئے۔ بہت شکریہ۔